میسجز چلائیں اور اس صحیح نظریے کو عام کریں. مجھے بتائیے کون ہے جو حدیثیں میں نے پڑھی ہے اس کو دوسرے مسلمان کو تحریراً اور میسج کے ذریعے پہنچائے گا؟ آج وعدہ کرے اس چیز کا پہنچائے گا. اللہ رب العالمین آپ تمام کے آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ان قریب اس کے ساتھ ہی دوسرا موضوع جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سارے نبی تیرے در کے سوالی اور شرک اور اس مسئلے کی حقیقت انشاءاللہ وہابیت کی بنیادیں اکھیڑ کے رکھیں گے، اور جو ان کے بنیادی استدلال انشاءاللہ اس کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. اس لیے کہ جس طرح اس مسئلے میں انہوں نے دھوکہ دیا ہے آپ کو، میں نے جو بنیاد باندھی عقیدے کی اس کو اگر آپ سنیں، یہ دھوکے باز ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے آپ کو. انشاءاللہ اسی طرح ہم ثابت کریں گے کہ اس طریقے سے بھی دھوکہ دیا ہے. اور ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہم نے بات کی ہے یہ عقیدہ صحابہ کا تھا. بولیے کس کا تھا؟ صحابہ کا تھا. امت پر شرک کے فتوے لگانا اور ان پر بتوں کی مذمت کی آیتیں چسپا کرنا یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے گستاخوں کا طریقہ رہا ہے. کس کا رہا ہے؟ بولیے گستاخوں، صحابہ کے گستاخوں کا طریقہ رہا ہے. وہابیوں کو ہم کہتے ہیں او وہابیوں، او بے شرمو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، یہ آیتیں تو تم پڑھ لیتے ہو، ان حدیثوں کا جواب تمہارا باپ دے گا؟ یہ صحابہ کے عقیدے کا جواب تمہارا باپ دے گا؟ ان کا جواب کون دے گا؟ اگر ان آیتوں سے براہ راست استدلال کر کے ساری امت کافر رہی تو تم گھٹنوں تک داڑھی رکھنے والے سکھ کی اولاد تم مسلمان رہے اور سارے صحابہ کافر ہو گئے. سمجھ رہے آپ؟ اس کا جواب ان کا گریبان پکڑ کر پوچھیں. آپ سمجھ رہے کیا کریں؟ ہمارا کام ایک نشست میں بیان کر دینا، ہم نے ایک نشست کے اندر اس کو پہنچا دیا ہے. اب آپ کا کام ہے نیٹ کے ذریعے، آپ کا کام ہے ڈی وی ڈی کے ذریعے، آپ کا کام ہے سیریز کے ذریعے اس کو آپ پھیلانا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، یا آپ کو کرنا چاہیے تاکہ لوگوں تک عقیدہ پہنچے. لیکن ہم وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر جو تھا وہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے آپ تک پہنچا دیا. اس مسجد کی تعمیر جس تقوی کے لیے ہوئی ہے اس کا حق ہم نے ادا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اسی نیت کے ساتھ آئے ہیں. میں تبلیغ دین اور خیرخواہی کے جذبے سے آپ سے عرض کرتا ہوں اس بات کو آگے پہنچائے، لوگوں تک بیان کریں اور گھبرائے نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. آپ تحقیق کی گفتگو کی عادت ڈالیں. جس طریقے کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے اس کو گھر میں بیٹھ کر پورا لکھیں اور اسی انداز میں کسی سے گفتگو کریں. ہم بھی تو دیکھتے ہیں کہ جناب ماں نے جنا ہے جو صحابہ کے عقیدے کے خلاف بات کر سکے. میری تقریر غلط ہو سکتی ہے، میری فکر غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلط اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کی بنیاد صحابہ کے عقیدے پر ہے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. آپ کی تمام جستجو، آپ کی تمام فریاد، آپ کی تمام التجاہیں، آپ کا یہاں پر بیٹھنا اللہ رب العالمین قبول فرمائے. ناراض مت ہوئیے گا، یقیناً آپ کا جسم دکھا ہوگا، آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ وقت ہوا ہے لیکن ہم نے کوئی وقت فضول باتوں میں نہیں گزارا میرے دوستوں، ان باتوں میں گزارا ہے جو وقت کے تقاضے کی ضرورت تھی. میرے نوجوان دوستوں جو اس معاشرے میں چبھتے ہوئے مسائل تھے اس درد کے تحت ہم نے بات کی ہے. مقصد کوئی ناز، کوئی نام، کوئی نعرہ نہیں تھا، مقصد آپ تک حق پہنچانا تھا. اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا وقت اس موضوع کو سننے کے لیے دیا. میری تقریر نہیں، اس وقت میں امت کے درد کو محسوس کرتے ہوئے آپ نے ان عقیدوں کو سنا. اب آپ کا اخلاقی ایمانی فرض ہے اور گنبد خضرا کے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ میرے صحابہ کے عقیدے آگے کیسے پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ یہ عقیدے آگے پہنچیں گے. ہر جگہ عشق و محبت کی بہاریں ہوں گی. عشق و محبت کی ہمارا مقصد نہ مناظرہ تھا نہ کسی کی تردید تھی. ہمارا مقصد اصلاً جو تھا وہ صحابہ کے عقیدے اور آج تک امت جس نظریے پر رہی ہے اس پر مل کر کہہ دیجئے بھر دے جھولی میری یا. اور آخر میں ایک جملہ سن لیجئے، یہ یا محمد جو کہا جاتا ہے نا، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھر دے جھولی یا رسول اللہ، یہ سب سے اعلیٰ ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں بھر دے جھولی یا محمد تو اس میں یہ خیال ضرور رکھیں کہ محمد کہتے وقت حضور کی ذات کو مراد نہ لیں، کیونکہ حضور کا نام لے کر حضور کو پکارنا جائز نہیں ہے. ہاں وہاں پر نام نہیں صفت کا ذکر کریں کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی حمد بار بار کی گئی ہے، جس کی تعریف بار بار کی گئی ہے. تو جب یا محمد کہیں پہلی بات تو کہیں یا رسول اللہ، لیکن اگر یا محمد کہیں تو یا محمد اس نظریے سے کہیں یا محمد اے وہ حبیب جس کی حمد بار 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 کی گئی ہے. تو محمد کو بطور نام کے نہ استعمال کرے، بطور صفت کے استعمال کریں. سمجھ رہے میری بات؟
یعنی لفظ محمد کو حضور کی ذات کے لیے نہ بولے بلکہ اس معنی کے لیے بولے اے وہ عظیم ذات جس کی تعریف بار بار کرے. اس نیت کے ساتھ یا محمد کہنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ نام نہیں ہے، صفت و شان کے اعتبار سے ہے. اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو. دعا کے جن حضرات نے اس پروگرام میں یہ اہتمام ریکارڈنگ کا، جمع کرنے کا، اور بالخصوص میرے بچوں نے یہاں پر جو کل رات کو بھی 3 بجے تک میں ان سے ٹیلی فون پر رابطہ تھا کہ لائبریری میں یہ کتاب نکالیں، اس پر نشان لگائیں، اس کو ڈھونڈیں. یہ مستقل راتوں کو میں گھر پہ ہوتا تھا تو یہ لائبریری میں ان کتابوں کو ڈھونڈتے تھے، مارکیٹ جاتے تھے، کتابوں کو لے کر آتے تھے. ان بچوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. جس درد و محبت کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدل آپ کو مرحمت فرمائے اور اس کی بہترین جزا اور اس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.